میں جب صدر پوٹن کے ساتھ بیٹھا 3.5 گھنٹے میری بڑی لمبی بات ہوئی, بڑی باتیں ہوئی. میں اس سے یہ بھی میں پوچھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ باقی جو ورلڈ لیڈرز تھے, جو کیونکہ یہ تو بہت سب کو ملا ہوا ہے 20 سال سے, تو میں اس کے ویوز پوچھا. میں نے کہا فلانا کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, اس کا بتاؤ, کیونکہ 3.5 گھنٹے ہو گئے تھے اور بھی بات کر رہی تھی میں. تو میں نے اس سے پوچھا اردوغان کا. اب یہ سنے ذرا. اس نے کہا اردوغان کا کہ دیکھیں یہ کئی دفعہ میں اسے, یہ ہماری پالیسیز میں کلیش ہوتے ہیں, یہ میری پالیسی مانتا نہیں ہے, لیکن میں اس کی کرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہے. آج آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں, 1 منٹ, آپ ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں. اللہ نے انسان کو بنایا ایسے, جب اس نے کہا نا کہ سب سے عظیم مخلوق ہے میری, تو اس کی کئی کنڈیشنز ہیں ادھر پہنچنے کے لیے. ایک چیز اس نے کہ انسان اس نے بنایا ایسا ہے کہ اگر آج میں سوٹی پکڑ کے چلنا شروع کر دوں میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی. میں اگر اب بستر میں لیٹ جاؤں میرا جسم ہی کمزور ہو جائے گا. یہ اللہ نے بنایا. آپ ریزسٹنس دیں گے, آپ بھاری ویٹ اٹھائیں گے, آپ تکڑے ہو جائیں گے. سب سے بڑا پاور ہاؤس آپ کا ذہن ہے. جب ایک انسان فیصلہ کر لیتا ہے نا کہ میں نے یہ کرنا ہے, دنیا کی تاریخ جو لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے وہ پہلے مینٹلی فیصلہ کرتے ہیں, پھر وہ ایک ہی پلان بناتے ہیں, پلان اے. کوئی ان کا پلان بی نہیں ہوتا. میں ادھر تک پہنچنا ہے چاہے میری جان چلی جائے. اس میں اللہ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے کہ وہ خود ہی انسان کی طاقت نکلنی ہے, اس کو اپنی طاقت ڈسکور کرتا ہے. جب ایک قوم یہ فیصلہ کرے, اور جی دیکھیں عمران خان نے وہ دیکھیں کیا کہہ دیا, وہ روس چلا گیا, جی امریکہ ناراض ہو گیا. اچھا جی اس نے نریندر مودی کو کہہ دیا کہ وہ ہٹلر سے انسپائرڈ ہے, دیکھیں انڈیا کو ناراض کر دیا. وہ کشمیریوں کے لیے کھڑا ہو گیا, دیکھیں جی وہ کیا کر دیا. یہ کیا کہتے پھر رہے, وہ جی ہمیں آئسولیٹ کر دیا. ان کا مطلب یہ ہے کہ آئسولیٹ نہ کیسے ہوتا ہے, ان کے جوتے پالش کرنے شروع کر دو, ان کے پیروں میں گر جاؤ. ان کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھی فورن پالیسی کہتے ہیں. یہ فورن پالیسی تو آپ 50 سال سے کر رہے ہیں, تو اب تک تو پاکستان کو سپر پاور بن جانا چاہیے تھا لوگوں کے جوتے پالش کر کے. کیا کیا ہم نے نہیں کیا اس ملک میں. مجھے یہ بتائیں, کبھی سنا کسی قوم نے جا کے اپنے کسی اور کی جنگ میں 80,000 اپنے لوگ قربان کر دیے؟ کوئی دنیا میں اس کی مثال ہے؟ یہ ان کے 3,000 سے کم لوگ مرتے ہیں, آپ کے 80,000 لوگ مر جاتے ہیں, اور کوئی شکریہ تک نہیں کرتا اس کے, بلکہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے کہ جو افغانستان میں ان کا فیلئر ہوا. اور میں جب یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے تو تمہارے لیے قربانیاں دی ہیں, وہ ہمیں ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے کہ جی دیکھیں طالبان کو پاکستان بیک کر لیا تھا اس لیے وہ ہار گئے. اور مجھے آگے سے کہہ رہے جی یہ نہ کہو وہ امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں صرف آپ کو یہ چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر اس طرح کی ہم اپنے آپ کو ذلیل کر کے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی پیر پہ کھڑا ہو جائے گا, غلط فہمی میں نہ رہے. ہم نے ایمل کانسی کو پکڑا دیا, اس کے وکیل نے جا کے وہاں عدالت میں کہا جی جب انہوں نے اس سے جج نے پوچھا کہ یہ تو قانونی کاروائی نہیں ہوئی, اس کو اب ڈٹ کر کے لے گئے ہیں, تو کیسے ہو گیا یہ؟ اس نے آگے سے کہا جی پاکستانی اپنی والدہ بھی بیچ دیں پیسے کے پیچھے, ڈالروں کے پیچھے. تو ہماری وجہ سے ہم نے ذلت کمائی, ہم نے اپنے آپ کو ذلیل کیا. اس کو دوسرے کو, ایک رمزی یوسف, اس کو پکڑا دیا. ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے آ کے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا, وہ چپ کر کے اس کو واپس بھیج دیا. کسی نے نہیں دیکھا کہ آپ امریکہ میں کر کے دکھائیں نا کسی اور جگہ پہ. پھر 400 ڈرون اٹیک کر دیے. کبھی ہوا ہی نہیں کہ دنیا کی تاریخ میں کہ آپ ان کے لیے جنگ لڑے, وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور جو فیصلہ کرے, جس کو جو مارے کہیں جی یہ دہشت گرد ہے, کوئی ہم تحقیق کریں ڈر کے مارے کہ جی وہ ناراض نہ ہو جائے. اور اس سے اگر ہم نے یہ جوتے پالش کیے اتنی شیملیسلی اپنے آپ کو ذلیل کر کے,
کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا پاکستان کو؟ آج